بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ حسمت الدین خاتون محل کی صحن میں کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی۔ محل میں خوشی کا سما تھا۔ محل کے باہر ایک چھوٹا سا بازار تھا، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا، جس کے بعد سلطان معظم نے چند دنوں کے بعد محل میں جشن کا اہتمام کیا اور اپنے سپاہیوں کو انعام دینے کی تقریب رکھی، کیونکہ یہ سلطان کا یقین تھا کہ جو سپاہی سلطان کے ایک حکم پر اپنی بیوی بچوں کی پرواہ کے بغیر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں تو ان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تاکہ ان کی حوصلے بلند ہو اور آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر شہادت کی خاطر کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچانک ایک سپاہی نے سلطان معظم کو خبر دی کہ حضور، ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی کہ اچانک ملکہ نے تلوار ہوا میں لہرائی تو تلوار ملکہ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ کی بازو جیسے آپ نے اوپر پھیلائی وہ وہیں پر رک گئی اور آپ ابھی تک وہ بازو حرکت نہیں کر رہی۔ کنیزوں نے پوری کوشش کی، لیکن درد کی شدت سے ملکہ تڑپ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کنیز ملکہ کو شفا خانے میں لے گئے۔ سلطان معظم بھی وہاں پہنچ گیا۔ شاہی حاکم نے پوری کوشش کی کہ ملکہ صحت یاب ہو جائے، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود ملکہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ سلطان معظم بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ملکہ صرف آپ کی ایک خاتون نہیں تھی بلکہ آپ کی ہر مشکل میں سہارا تھے۔ کہ یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا۔ عصمت الدین خاتون کی گود سے 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹا الافضل بن صلاح الدین، دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ تینوں بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح بہادر اور عقل مند تھے۔ الار سلطان شاہی حاکم کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ اب ملکہ کا علاج کیسے ممکن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ شاہی حاکم نے کہا، حضور، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن شاید ملکہ کی پٹھوں میں خون کا بہاؤ رک گیا، جس کی وجہ سے ملکہ کی پٹھیں حرکت نہیں کر رہے۔ سلطان معظم نے کہا، اب ایسا کیا کرے کہ ملکہ صحت یاب ہو جائے؟ تو شاہی حاکم نے کہا کہ حضور، میری نظر میں ایک ہی علاج ہے کہ کوئی ماہر بندہ ملکہ کی جسم کی خاص تیل سے مالش کرے، جو ایک خاص جڑی بوٹی سے بنتا ہے، جس سے ملکہ صحت یاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس تیل میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ خون کو بآسانی گرم کر دے گا، لیکن مالش کرنے کے لیے کسی ماہر بندے کی ضرورت ہوگی۔ سلطان معظم نے کہا، حاکم محترم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا مطلب ہے کہ ملکہ کی مالش کوئی غیر مرد کرے گا؟ تم اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ شاہی حاکم سر جھکاتے ہوئے کہا کہ حضور، میں یہ سب ملکہ کی صحت یابی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زوجہ کے ننگے جسم کو کوئی نامحرم چھوئے، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دوبارہ سلطان نے ملکہ کی حالت دیکھی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی حاکم کی بات مانی جائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ اب سلطان نے شاہی حاکم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے جو ملکہ کا علاج کرے گا؟ شاہی حاکم نے کہا، حضور، وہ آدمی مشرقی پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کی رہائش گاہ ایک جھونپڑی میں ہے۔ اپنا ایک سپاہی میں بیچ کر اس کو یہاں بلواتا ہوں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مرد ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے۔ یہ سن کر پھر سے سلطان تڑپ اٹھا اور کہا کہ اب میں اتنا مجبور ہوں کہ میں ایک غیر مسلم سے ملکہ کی جسم کی مالش کروا کر علاج کرواؤں۔ شاہی حاکم نے کہا، حضور، علاج تو سنت ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت، مسلم ہے یا غیر مسلم۔ جب سلطان کو کوئی راستہ
نہ دکھائی دی تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حاکم کو کہا کہ راز محل سے باہر نہیں جانا چاہے۔ شاہی حاکم نے بھی وعدہ کیا کہ حضور اس محل کی دروازوں تک ہی یہ بات محدود رہے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کر ملکہ کو کمرے میں بری نہ کر کے واپس آ جاؤ۔ سلطان نے پہلے ہی ملکہ کو بتایا دیا، اس سے درد چھٹکارا پانے کے لیے تمہاری جسم پر ایک غیر مسلم مرد مالش کرے گا۔ یہ سب سن کر ملکہ بھی تڑپ گئی اور ملکہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن سلطان کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ کنیزوں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہی حاکم نے اس نوجوان کو لے کر آیا جس کا سر سے پاؤں تک چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں تیل تھا۔ جب سلطان معظم نے حکیم کی عقلمندی کو دیکھا کہ اس نے مالشی کا منہ چھپا دیا تاکہ وہ ملکہ کو برینہ حالت میں دیکھ نہ سکے، لیکن پھر بھی سلطان کی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اب غیر مسلم مرد ملکہ کو چھو کر اس کا علاج کرے گا۔ دوستو، وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتا اور اپنی بیوی کی جسم کو جب غیر مرد کی چونی کے بارے میں سنتا تو وہ بھی تڑپ کر رہ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اب حاکم نے سلطان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دے تاکہ میں اس نوجوان کو اندر ملکہ کا علاج کرنے کے لیے بھیج سکوں۔ سلطان نے مجبور ہو کر اجازت دی۔ جیسے ہی وہ مالشی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا اندر گیا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو ملکہ نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا اور خود کو دیکھا کہ میں برینہ حالت میں ہوں، اور مالشی نوجوان ملکہ کے قریب آتا گیا۔ ملکہ کی جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، ملکہ پر نظر طاری ہو گئی اور غیر مرد کی چونی کی خوب سے ملکہ کانپنے لگی، اور اتنے میں ملکہ کا خون کھولنے لگا جس کی وجہ سے ملکہ کی پوری جسم میں خون کی حرکت تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں ملکہ نے انہی ہاتھوں سے پھیلے اکڑتے ہوئے انہی ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ تو اتنے میں اسی مالشی نے محسوس کر لیا کہ ملکہ صحتیاب ہو گئی۔ اس نے ملکہ کو کہا کہ اب علاج کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جسم کو ڈھانپ لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ جیسے وہ شاہی حاکم باہر نکلا، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہا تھا کہ میں اس حاکم کو باہر آتے ہی قتل کر دوں گا تاکہ راز یہی پر دفن ہو جائے۔ جیسے ہی سلطان نے اپنی سپاہی کو حکم دیا کہ اس حاکم کو گرفتار کر لو، تو اتنے میں شاہی حاکم بولا، حضور چند لمحوں کے لیے آپ رک جائے۔ اس کے بعد جیسے ہی حاکم نے اس مالشی کی منہ سے نقاب اتارا تو سلطان دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نقاب کے پیچھے کوئی مرد نہیں بلکہ سلطان کی اپنی کنیز تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ حاکم نے کیا طریقہ کیا۔ اتنے میں حاکم بولا، حضور کیا صرف ملکہ آپ کی عزت ہے؟ سلطان معظم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکہ تو پوری مصر سلطنت کی عزت ہے، کیا ہم کسی کافر کو ملکہ کے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے منصوبہ بنایا تھا کہ ایک غیر مرد غیر مسلم کی ملکہ کی برینہ جسم کو چھونے کی وحشت سے ملکہ کا جسم کانپنے لگے گا، ملکہ کا خون تیزی سے دوڑنے لگے گا اور گرم ہو کر ملکہ کی فٹوں میں خون کا بہاؤ جاری ہو جائے گا، جس سے ملکہ صحتیاب ہو جائے گی، اور یہ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، کیونکہ بے شک آپ کی یہ خبر ملکہ تک پہنچ جاتی اور میرا علاج ناکام رہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے جب اپنے شاہی حاکم کو عقلمندی کو دیکھا تو شاہی حاکم سے بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا اور کہا، جب تک آپ جیسے طبیب میری سلطنت میں زندہ ہے، ہماری عورتوں کو غیر مسلم طبیب چھو بھی نہیں سکتے۔ دوستو، یہ شاہی حاکم کی عقلمندی نے بغیر ملکہ کو چھوئے اس کا علاج کر دیا اور سلطان کی عزت کو محفوظ کر لیا۔ دوستو، یہ سبق نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو بڑے بڑے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی عقل کو کن کن کاموں میں استعمال کرے، انسان کو کس وقت اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈے۔ امید ہے کہ آپ کو
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہی حاکم کی عقلمندی کا یہ دلچسپ واقعہ بہت اچھا لگا۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہ کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیا اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے، اور کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستو۔